معاشی غلامی جدید دور کی وہ خاموش زنجیر ہے جو قوموں کو جنگ و جدل کے بغیر جکڑ لیتی ہے۔ بظاہر یہ قرض اصلاحات اور استحکام کے نام پر آتا ہے، مگر در حقیقت یہ خود مختاری، ترجیحات اور فیصلہ سازی کو بیرونی ہاتھوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ IMF جیسے عالمی مالیاتی اداروں سے مسلسل وابستگی نے امت مسلمہ کے کئی ممالک کو اسی دائرے میں قید کر رکھا ہے جہاں ترقی کا وعدہ تو ہوتا ہے مگر قیمت قومی خود مختاری ادا کرتی ہے۔ IMF پروگراموں کی بنیادی شرط مالیاتی سختی، سبسڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسوں میں اضافہ ہوتی ہے، جس کا بوجھ براہ راست عام آدمی پر پڑتا ہے۔ تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ جیسے شعبے کٹوتیوں کی زد میں آتے ہیں، جبکہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں مقامی صنعتیں کمزور، زرعی خود کفالت متاثر اور معیشت درآمدی انحصار کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوں معیشت کا پہیہ چلتا ضرور ہے مگر اپنی سمت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ وابستگی صرف معاشی نہیں بلکہ فکری اور سیاسی اثرات بھی رکھتی ہے۔ جب بجٹ، پالیسی اور ترجیحات بیرونی منظوری سے مشروط ہوں تو ریاستی خود مختاری محض ایک نعرہ بن جاتی ہے۔ قومی فیصلے عوامی ضروریات کے بجائے قرض دہندگان کی توقعات کے مطابق ڈھلتے ہیں اور ترقی کا تصور محض اعداد و شمار تک محدود رہ جاتا ہے۔ نتیجتاً ریاست اپنے شہریوں کے سامنے جواب دہ ہونے کے بجائے عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط پوری کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مضبوط معیشت انصاف، خود کفالت اور دولت کی منصفانہ تقسیم سے جنم لیتی ہے۔ سود پر مبنی نظام، دولت کے ارتکاز اور وسائل کے استحصال کو اسلام نے ہمیشہ رد کیا ہے۔ زکوٰۃ، بیت المال، عوامی ملکیت اور شفاف حکمرانی جیسے اصول معاشی استحکام کے وہ ستون ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کے دور میں غربت کا خاتمہ اور سماجی توازن قائم کیا۔ یہ محض مذہبی تصورات نہیں بلکہ عملی معاشی ماڈل تھے۔ آج امت کو اصل سوال یہ درپیش ہے کہ قرض کے سہارے کب تک جیا جائے۔ مقامی پیداوار، حقیقی ویلیو کریشن، سود سے پاک مالیاتی نظام اور اجتماعی فلاح پر مبنی پالیسی ہی معاشی غلامی سے نجات کا راستہ ہیں۔ جب تک امت ٹکڑوں میں بٹی رہے گی، بیرونی دباؤ اس کی کمزوری بنا رہے گا۔ اسی لیے معاشی غلامی سے حقیقی آزادی محض اصلاحات یا قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ سے ممکن نہیں، بلکہ ایک ایسے منصفانہ اور خود مختار نظام کے قیام سے جڑی ہے جو امت کو ایک وحدت میں پرو دے، اور وہ راستہ تاریخ، عقل اور ایمان کی روشنی میں بالآخر احیائے خلافت کی طرف ہی لے جاتا ہے۔